الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد انا اکن شرکاء الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرک. اور جناب صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھی، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس موضوع کے تحت تشریح کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیان ہے ریاکاری کا انجام. ریاکاری لیے جاتی ہے سبقت، ریاکاری لیے جاتی ہے سبقت، حقیقت سر جھکائے ہو رہی ہے. میرے بھائیو، ریاکاری کہتے ہیں کوئی نیک عمل یا عبادت خالص رضا الہی کے بجائے حکم وہات اور بغیر کتاب پر کرنا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ریاکاری کو منافقین کی خصلت قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ. اور جب منافقین نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی جاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں. میرے بھائی، وہ حدیث کے اندر ریاکاری کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے فتنہ دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا تمہیں اس چیز کے بارے میں خبر نہ دوں جو میرے نزدیک فتنہ دجال سے تمہارے لیے خوفناک ہے. ہم نے عرض کیا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الخفی، کہ وہ فتنہ شرک خفی یعنی شرک اصغر. اور پھر خود ہی شرک خفی کی تفسیر بیان کر کے وہ فرمایا ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاته لما یرى من نظر الرجل. شرک خفی ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھے اور اپنی نماز کے حسن ادائیگی میں اضافہ کر دے کیونکہ اسے کوئی دوسرا شخص دے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کسی بھی نیک عمل یا عبادت کی مقبول ہونے کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی ریاکاری، شہرت نمائش، دکھلاوے کے طور پر کرنا، شہرت نمائش اور جس لوگوں نے دکھلاوے کے لیے عبادت کیا اس نے چھوٹے شرک کا ارتکاب کیا اور اس کا عمل برباد. اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سورہ ماؤن میں ریاکاری کی زبردست مذمت فرمائی. وہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس میں آگ کی شدت حرارت کا عالم ہوگا کہ اس میں پہاڑ بھی ڈالا جائے. الذین هم یعصون اللہ جو ریاکاری کرتے ہیں. صحیح مسلم کے حوالے سے ایک واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے شہید کا فیصلہ ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں کی پہچان کرائیں گے، ان کو پہچان نہیں لے گا. تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کا استعمال کیسے کیا؟ تو جواب دے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا. پھر دوسرا آدمی جس کے بارے میں فیصلہ ہوگا وہ عالم باری ہوگا جس نے علم سکھایا اور قرآن مجید پڑھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، ان نعمتوں کو یاد کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں کی کس طرح شکر گزاری کی؟ وہ کہے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور میں نے تیرے راستے میں تیرے رضا کے لیے قرآن. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کب تک تو نے جھوٹ کہا کیونکہ تو نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا بلکہ اس علم کو تو نے اس لیے سیکھا تھا تجھے عالم کہا جائے اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے. بس تجھے دنیا میں عالم قاری کہہ دیا گیا پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا اسے مجھے اور گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے. اور پھر تیسرا شخص جس کے بارے میں فیصلہ ہوگا وہ صحیح ہوگا جس پر اللہ نے فراخی کی، اس کو ہر رزق کا مان دے رکھا تھا. پھر اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، ان کو پہچان لے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے ان نعمتوں کا استعمال کیسے کیا؟ وہ جواب دے گا اللہ میں نے سامان تیرے راستے میں تیری رضا کے لیے خرچ کر دیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کب تک تو نے جھوٹ بولا لیکن تو نے مال اس لیے خرچ کیا تجھے سخی کہا جائے، چنانچہ تجھے دنیا میں سخی کہہ دیا گیا. پھر اس کے مطابق حکم دیا جائے گا اسے چہرے کی طرف گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے. ذرا غور کیجیے اس واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
ریاکاری کی زبردست مذمت فرمائی اور ریاکار کا انجام جہنم. لہذا آپ تمامی حضرات سے میری گزارش ہے کہ ریا کی قید سے آزاد تم کر لو عبادت کو, ریا کی قید سے آزاد تم کر لو عبادت کو, وگرنہ یہ عبادت بھی تمہیں دوزخ میں ڈالے گی. اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ریاکاری سے بچا کر پورے نیت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور ہمیشہ ہمیں ریاکاری کا انجام سے برقرار رہنے کی توفیق دے. آمین.